بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم، اس کی ابتدائی 18 جو آیات مبارکہ ہیں ان کا ترجمہ ہم نے پچھلے درس میں کیا تھا۔ ان آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بیان ہے، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں ہوا۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی جس کی یہ شان ہے اور وہ اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ خاص میں بلاتا ہے، اور دوسری طرف کفار ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان بتوں کو رب تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے اور ان کے اختیارات مانے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کی بے بسی اور بے کسی اور کفار کے ایسے عقائد کی مذمت بیان فرمائی۔ فرمایا افرأیتم، ذرا دیکھو تو، غور تو کرو، اللات والعزی، لات اور عزی، ومناة الثالثة الاخری، اور منات وہ تیسرا جو اور ہے۔ یہ تین مشہور بت تھے کفار کے جو عرب میں مختلف مقامات پر تھے اور ان کی پوجا و پرستش کی جاتی تھی، لات، منات، عزی۔ یہ مختلف جگہوں پہ یہ بت تھے جن کی پوجا و پرستش کی جاتی تھی، اور مختلف قبائل کے اپنے اپنے جس طرح بت تھے، ان کی پوجا و پرستش۔ ویسے تو بہت سے بت تھے، 360 بت تو خانہ کعبہ میں انہوں نے سجا کے رکھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ہر قبیلے کا الگ بت ہوتا تھا، اس کی پوجا و پرستش کی جاتی تھی۔ سفر میں الگ بت، حضر میں، گھر میں الگ، ہر عبادت خانے میں بتوں کی برمار۔ تو یہ تین مشہور تھے جن کا یہ نام لیا گیا، لات، عزی، منات۔ تو یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق، مالک، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو زندگی بخشنے والا اور قائم رکھنے والا، اس کے مقابلے میں، اور پھر ان کو وہ انہی مؤنث کے نام سے پکارتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کچھ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان کو بھی یہاں بھی ان کو مؤنث کے صیغے، ومناة الثالثہ، ثالث نہیں ثالثہ، آخر نہیں اخری کہا گیا، کیونکہ وہ ان کو مؤنث ہی شمار کرتے تھے۔ تو اس بات کی بھی مذمت کہ ایک تو وہ بت جو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور کچھ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، کچھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے مذکر اور اس کے لیے مؤنث، یعنی تمہارے لیے تو بیٹے ہیں، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ تلک اذن قسمۃ ضیزی، پھر تو یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے، اپنے لیے بیٹے چاہتے تھے۔ عرب کے اندر اس ماحول اور معاشرے میں بیٹی کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، اور
حتیٰ کہ بیٹیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، قبر کھود کے زندہ اس کے اندر گاڑ کے اوپر سے مٹی وہ ڈال دیا کرتے تھے۔ اس حد تک ظلم ہوتا تھا، اور بچیوں کو وہ اس حد تک حقیر سمجھتے تھے۔ اس اعتبار سے کہا گیا کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو، ورنہ اسلام کے اندر بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرنے والے کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر جو فرشتوں کو یا ان دیویوں کو، بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، بیٹی پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو، یہ تو بڑی ظالمانہ تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ مگر کچھ نام، سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم، تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھ لیے ہیں۔ کسی کو بت بنا کے اس کا نام لات رکھ لیا، کسی بت کا نام عزا رکھ لیا، کسی کا منات رکھ لیا، اسی طرح اور نام۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن، یہ ظن، گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور جو ان کے نفس خواہش کرتے ہیں، خواہشات نفس، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی سند، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ بت جو ہیں ان کی پوجا و پرستش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، خود انہوں نے گھڑ لیے ہیں اپنے پاس سے، ان کے آباء و اجداد نے ان کے نام رکھ لیے، اور جو دل میں آیا، جو ذہن میں بات آئی، اسی کو لیڑے، یعنی اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور اپنے محبوب کو قرآن پاک عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تشریح کر کے ان کے سامنے رکھی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت آ گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنے ظن، تخمین، اپنے گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے لگے رہے، جو دل نے چاہا وہ بت بنا لیے، ان کی پوجا و پرستش شروع کر دی۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرے، جس کی وہ خواہش کرے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے آخرت اور پہلی، یعنی دنیا و آخرت، سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، جو وہ چاہتا ہے ضرور نہیں کہ ویسے ہی ہو جائے، بلکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا،
ان کی شفاعت، ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے سکتی الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت دے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اجازت دے، ویرضا، اور پسند کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی اجازت اور اس کی رضا سے سفارش۔ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت اور رضا کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، نہ انبیاء کرام، نہ فرشتے، نہ کوئی۔ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوگی، ان کے لیے سفارش ہوگی۔ تو شفاعت اور سفارش ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اس کی رضا سے۔ تو اب بت جن کی وہ پوجا و پرستش کرتے تھے، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ بھی یہ تھا۔ پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا قیامت کا کہا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی، سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ ویسے ہی بات ہے، اس کے وہ قائل ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ اور پھر وہ کہتے کہ اگر واقعتاً قیامت آ ہی گئی جیسا کہ تم کہتے ہو، اور جو ہوتا نظر نہیں آتا ہے لیکن تم کہتے ہو، تو چلو مان لیں کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو پھر بھی ہمارے یہ بت جو ہیں ہمیں چھڑا لیں گے، جن کی ہم پوجا و پرستش کرتے ہیں یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان بتوں کو میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے، ان کو کوئی یہ مرتبہ اور درجہ نہیں ملا ہے۔ ہاں، سفارش کا درجہ اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کو ملے گا، انبیاء کرام، فرشتے، اسی طرح جن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے، اور وہ سفارش ہوگی رب کے اذن سے اور رب کی رضا کے مطابق۔ اب یہاں دیکھیے، کفار بتوں کی سفارش کے قائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس کی تردید فرمائی کہ یہ اس کے اہل نہیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ درجہ اور مرتبہ نہیں دیا گیا ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درجہ اور مرتبہ دے گا وہی اس کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ جس طرح کہ دیکھیے قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پہ اسی مضمون کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اس کے اذن سے، یعنی اس کا اذن، اس کی اجازت اور اس کی رضا ہوگی پھر جو ہے وہ کوئی سفارش کرے گا۔ بتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس کو اجازت دے دے گا۔ اس میں اب دیکھیے انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے، اور اس کے بعد انبیاء کرام، صلحاء، نیک لوگ، ولی، قطب، غوث، یہ لوگ، اس کے علاوہ بھی بہت سے اور بھی سفارش کے ذرائع ہوں گے۔ مثلا دیکھیے رمضان شریف کے بارے میں یہ ہے کہ رمضان المبارک شفاعت فرمائے گا، قرآن پاک شفاعت فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ القرآن والصیام یشفعان، روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا رب ذوالجلال، یہ آدمی دن بھر تیری رضا کے لیے اس نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا، بھوک کو، پیاس کو، مشقت کو، تکلیف کو برداشت کیا، صرف تیری رضا کے لیے، تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ اور قرآن پاک کہے گا کہ یا رب ذوالجلال، یہ دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا تھا، اس کے باوجود پھر یہ رات کو قیام کرتا تھا، قرآن پاک پڑھتا اور سنتا تھا تیری رضا کے لیے۔ تو یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، فَيُشَفَّعَانِ، پھر ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان یعنی روزہ اور
قرآن پاک کی شفاعت سے بخشش فرمائے گا۔ اسی طرح نابالغ بچے اگر کسی کے فوت ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ناتمام بچہ جو ابھی جس کی خلقت بھی پوری نہیں ہوئی ہے، وہ یعنی اسی حالت میں وہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جھگڑے گا اپنے ماں باپ کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے جھگڑالو نا تمام بچے، جا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اپنا ناڑو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ناڑو ہوتا ہے نا، ناڑو کے ساتھ باندھ کے وہ اپنے ماں باپ کو کھینچ کے جنت کے اندر لے جائے گا۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ۔ اب یہاں دیکھیے حجر اسود یہ بھی سفارش کرے گا، حجر اسود کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے حجر اسود کا استلام کریں گے، یعنی ممکن ہو تو چوما جائے، یا ہاتھ لگا کے ہاتھ چوم لیا جائے، یا دور سے بھیڑ ہو تو دور سے اشارہ کر کے ہاتھ چوم لیا جائے، یہ بھی استلام ہے۔ تو جس طرح بھی ممکن ہو جو استلام کرے گا حجر اسود کا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے، حجر اسود سب کو پہچانے گا بھی اور ان کی سفارش بھی کرے گا، اور اس کی سفارش بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اب دیکھیے حجر اسود، حجر کا معنی پتھر، اسود کا معنی سیاہ، سیاہ پتھر، یہ بھی پتھر ہے، اور کافروں کے وہ بت ان کو بھی انہوں نے پتھروں سے بنایا ہے، کسی کو لکڑی سے بنایا ہے، کسی کا دھات کا ہے، سونے چاندی، تو وہ کسی چیز کے بنے ہوئے ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا تو وہ کسی چیز کے مالک نہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا، چاہے وہ نبی ولی ہوں، انسان ہوں، چاہے وہ قرآن پاک ہو یا روزہ ہو یا حجر اسود ہو، جو بھی ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہوگا وہ سفارش کریں گے۔ تو اب یہاں بات یہی ہے کہ ایک طرف وہ بت ہیں جن کی کافر پوجا و پرستش کرتے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن قرار دیا، وہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایک طرف وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی اور اس کی رضا ہوگی اور وہ سفارش کریں گے۔ اب ظلم یہ ہوتا ہے کہ جو آیات قرآن پاک میں بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، ان آیات کو نبیوں ولیوں پر چسپاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو نبی ولی وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل اور کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت افزائی فرمائے گا کہ ان کی سفارش سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا۔ اور دوسری طرف وہ بت ہیں جن کی کافر پوجا و پرستش کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اختیار نہیں دے گا، بلکہ ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اب ان کو سزا کے طور پر تو نہیں، کیونکہ ان کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو ان کا ہے جنہوں نے ان کو بنایا اور ان کی پوجا و پرستش کرتے رہے، تو ان کو جہنم کے اندر اس لیے ڈالا جائے گا کہ ان کے پجاریوں کی اور ذلت و رسوائی ہو کہ ہم تو جہنم میں آئے، جن کی ہم پوجا و پرستش کرتے تھے، جن کو معبود سمجھتے تھے، وہ بھی جہنم کے اندر جل رہے۔ تو اب کتنا فرق ہے، ایک طرف وہ ان کے معبودان باطلہ ہیں جن کو وہ پوجا و پرستش کرتے تھے اور ان کو خدا ٹھہراتے تھے، خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، جن کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزری، اور جو مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے رہے اور مخلوق خدا کو بتوں کے آگے سے اٹھا کے رب کی بارگاہ میں جھکاتے رہے۔ اب بتوں کے متعلق اترنے والی آیات بے شمار آیات ہیں قرآن پاک میں، جا بجا بتوں کی مذمت کی گئی ہے، لیکن ظلم یہ ہوتا ہے
کہ ان آیات کو جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں ان کو نبیوں ولیوں پر چسپاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور معاذ اللہ نبیوں ولیوں کو بتوں کی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا اور ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتوں کے متعلق، ان معبودان باطلہ کے متعلق آیت نازل فرمائے اور ان کو اللہ کے پیاروں پر چسپاں کر دیا جائے۔ تو فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت کچھ نفع نہیں، کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، ہاں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے اور جس کو وہ پسند فرمائے، یعنی ان کو سفارش کی اجازت ہوگی۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کے عورتوں والے نام، مؤنث نام رکھتے ہیں، یعنی بعض کفار یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے عورتوں والے نام رکھتے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ عِلْم، انہیں اس کا علم نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کوئی اس کی اتھینٹک دلیل نہیں، کوئی پکی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کیا ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو بس ظن و تخمین اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن جو ہے یعنی گمان، انسان کا خیال، وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، اس کے محبوب کے ارشادات ہیں، اور اس کے مقابلے میں انسان کے اپنے خیالات، اپنا گمان۔ اسی لیے دیکھیے دنیا میں جو بھی قانون انسان بناتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کہ انسان کی عقل ناقص ہے، انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے وہ حالات و واقعات کو دیکھ کے اس کے مطابق وہ سوچتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اب اگر انسان مخلص بھی ہو، اس میں اپنی ذات کا نفع پیش نظر نہ بھی ہو، تو پھر بھی انسان کی عقل اور سوچ ناقص ہے، جو وہ فیصلہ کرے گا کل اس کو بدلنے کی ضرورت ہوگی۔ اور ویسے اکثر دنیا میں جو بھی قانون بنتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، اس میں فیصلہ کرنے والا اور قانون بنانے والا اس کا اپنا مفاد ہمیشہ مد نظر ہوتا ہے، وہ اپنا مفاد دیکھ کے اس قانون کو بناتا ہے۔ تو ایک طرف انسان کے ساختہ، انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پوری مخلوق اور ان کی بھلائی کو دیکھ کر اس کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں، تو اس میں کسی تبدیلی کی پھر ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور انسان کا بنایا ہوا قانون، اس میں ہمیشہ تبدیلی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کہ وہ وقتی ہوتا ہے، حالات کے مطابق ہوتا ہے، حالات بدلنے سے اس کی ضرورت ختم ہو جاتی۔ تو فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ ظن گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک ظن جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، بس آپ اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے اس سے جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی، یعنی ہمارے ذکر کو چھوڑا، اس سے آپ اعراض فرمائیے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی اور صرف دنیا کا ارادہ کیا، یعنی جس کے پیش نظر صرف دنیا ہی دنیا ہے۔
دنیا کا فائدہ، دنیاوی زندگی کو پر آرام اور پر آسائش بنانا اور اس کو مزین کرنا، اس کو بنانا سنوارنا، یہی اس کے پیش نظر ہے اور کچھ نہیں۔ آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے، صرف دنیا ہی چاہتا ہے، اور دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے وہ پھر نہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ جائز اور ناجائز کو دیکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو بنا لے، سنوار لے، بہتر کر لے۔ اس کے لیے کسی پر ظلم کرنا پڑے، کسی کا حق مارنا پڑے، کسی پر زیادتی کرنی پڑے، سب کچھ وہ کرتا ہے۔ تو فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اور صرف دنیا چاہتا ہے، آپ اس سے اعراض فرمائیے، اس سے صرف نظر فرما لیجیے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، یعنی صرف دنیا ہی دنیا وہی پیش نظر ہے۔ آخرت کو بھلا کے دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور صرف دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے ساری دوڑ دھوپ، سب کوشش محنت دنیا کو سنوارنے کے لیے۔ فرمایا یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو اس کے رستے سے بہک گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ خوب جاننے والا ہے جس نے ہدایت کو قبول کیا، جو ہدایت کے رستے پہ چلا، یعنی جس نے روگردانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رستہ چھوڑ کر گمراہی کا رستہ اختیار کیا، اور جس نے ہدایت کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دے ان کو، الذین اساؤ، جنہوں نے برائی کی، یعنی گمراہی کا رستہ اختیار کیا، تو جو انہوں نے اعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے بھلائی کا رستہ اختیار کیا، نیکی کا رستہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرما کے ان کی جزا عطا فرمائے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کس نے گمراہی اختیار کی اور کون نیکی کے رستے پہ چلنے والا ہے، اور قیامت کا دن وہ اسی لیے برپا ہوگا کہ برائی کرنے والے ان کو ان کی برائی کی سزا دی جائے، اور نیکی کرنے والے ان کی نیکی کی ان کو جزا دی جائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، یہ الذین احسنوا بالحسنى، جنہوں نے نیکی کی، آگے اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ اب کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ کس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے اور کس کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت الذین احسنوا بالحسنى، یہ جو پچھلی آیت کا حصہ ہے اس کا بدل یا عطف بیان ہے، یعنی اس کی تشریح ہو رہی ہے، بدل ہے یا عطف بیان ہے یا صفت ہے، یعنی بہرحال اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اور فاحشہ،
فواحش فاحشتن کی جمع ہے، اور کبائر الاسم کبیرہ کی جمع کبائر بڑے گناہ۔ تو گناہ کبیرہ اور فاحشہ کے مفہوم کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ فرماتے ہیں کبائر، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کبیرہ گناہ سے مراد شرک ہے، کیونکہ یہ تمام کبیرہ گناہوں سے یعنی بڑے گناہوں سے بڑا اور گناہنا گناہ ہے۔ اور فاحشہ سے مراد بدکاری اور بے حیائی، یعنی بدکاری جو بے حیائی کی انتہا ہے، یہ فاحشہ سے مراد ہے۔ آگے فرماتے ہیں مقاتل، یہ ایک بہت بڑے یعنی مفسر گزرے ہیں تابعین کے دور کے، وہ فرماتے ہیں ہر گناہ جس کی سزا آتش جہنم، یعنی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ کرنے والا جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کبیرہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو کبیرہ کہا جائے گا۔ اور جس کی سزا کوئی شرعی حد ہو، وہ فاحشہ، یعنی جس کے بارے میں حد مقرر کی گئی کہ اس کو یہ سزا ملے گی، کوڑے وغیرہ یا جس طرح سنسار کرنا، تو اس کو فاحشہ کہا گیا۔ آگے ایک حدیث پاک ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، آپ کا ارشاد گرامی ہے، یہ مرفوع حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی راوی ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی برباد کرنے والی ان چیزوں سے بچو۔ الاشراک باللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کے اندر وہ صفتیں اسی طرح سمجھنا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر وہ صفت ہے، اسی طرح کسی اور کے اندر بھی ہے، تو یہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو فرمایا 7 برباد کرنے والی ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والسحر جادو کرنا، وقتل النفس التی حرم اللہ تعالی الا بالحق، کہ جس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت دی ہے، یعنی جس کا قتل کرنا قانون نے منع کیا ہے، اس کو قتل کرنا، الا بالحق، یعنی ہاں اگر کسی نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا قتل ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن وہ بھی ہر انسان کا نہیں ہے کہ ہر انسان خود اٹھ کے وہ کسی کو قتل کر دے، بھئی اس نے یہ کیا ہے اس کو قتل، نہیں، وہ بھی عدالت کا کام ہے کہ وہ قرار دے گی کہ ہاں اس کا یہ جرم ہے، اس نے یہ ثابت ہو جائے گا، اور عدالت قرار دے گی کہ ہاں اس کی سزا قتل ہے، اور پھر گورنمنٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ اب ہر آدمی اپنے طور پر اٹھ کے یہ کہے بھئی یہ غلط کام ہے اور اس کی سزا قتل ہے، جس طرح کہ آج ہو رہا ہے کہ ہر آدمی جس کے ساتھ 4 ڈنڈوں والے ہوتے ہیں وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، بھئی ہاں ٹھیک ہے بھئی میں شریعت کو نافذ کروں گا، اور فلاں نے غلط کیا چلو اس کو مار دو، یہ کافر ہے اس کو مار دو، یہ کافر ہے اس کو مار دو۔ جس نے چند کتابیں پڑھ لی وہی محقق بن کے اور کیا ہے وہی فقیہ بن کے اور وہی فیصلہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، بھئی ٹھیک ہے فلاں کو مار دو فلاں کو مار دو۔ نہیں، اگر کسی نے ایسا جرم کیا ہے تو وہ عدالت کا کام ہے کہ وہ قرار دے گی کہ ہاں یہ واجب القتل ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ عمل کرے گی۔ تو فرمایا شرک، جادو اور قتل نفس، بے قصور آدمی کو قتل کرنا، یہ بھی ہلاک کرنے والی یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ویسے تو کسی پر بھی ظلم کرنا یہ برا ہے، کسی کا حق مارنا، لیکن خاص طور پر ایسا آدمی جو
بے بس ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس پہ ظلم کرنا اور زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو یتیم بے سہارا ہوتا ہے، جس کا باپ فوت ہو گیا، کوئی اس کی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے، تو اس پہ ظلم کرنا اور زیادہ برا ہے۔ تو فرمایا مال، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی ظلمن یتیم کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ وَأَكْلِ الرِّبَا، اور سود کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ المحصنات الغافلات المؤمنات، مومن بے قصور پاک دامن عورتیں، اور اس پہ الزام عائد کرنا، ان پہ بدکاری کی تہمت لگانا۔ تو 7 چیزیں یہ فرمائیں کہ یہ کبیرہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں متعدد روایات ہیں، کسی میں ان کی تعداد 5، کسی میں 7، کسی میں 14 اور کسی میں 25 مذکور ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے کتاب و سنت کی صریح نص سے منع کیا گیا ہے، اس کے لیے کوئی حد شرعی مقرر ہے جس کی سزا جہنم بتائی گئی ہو، یا جس کے مرتکب کو لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہو، یا جس پر عذاب کے نزول کی خبر دی گئی ہو، ایسی تمام باتیں کبیرہ گناہ ہیں۔ یعنی کبیرہ گناہ جس پہ عذاب کی خبر دی گئی، یا جس کے کرنے والے پر لعنت فرمائی گئی، یا فرمایا گیا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کی کوئی شرعی حد مقرر کی گئی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گناہ کبیرہ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ۔ آگے فرماتے ہیں یاد رہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار، یعنی ایک ہے گناہ چھوٹا، ایک دفعہ کیا تو چلو وہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن بار بار کرنا، اصرار کا مطلب ہے بار بار وہ گناہ کرنا، تو گناہ صغیرہ بھی اصرار سے یعنی بار بار کرنے سے وہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور شریعت کے کسی فرمان کا استخفاف اور تحقیر، یعنی کسی حکم کو معمولی سمجھنا، ہلکا سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو کسی صغیرہ گناہ کو، چھوٹے گناہ کو بار بار کرنا یہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، اور کسی شریعت کے حکم کو جو ہلکا سمجھنا یہ بھی جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے۔ تو ایسا گناہ جس پہ یعنی لعنت کی گئی ہو، عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، یا جہنم کہا جائے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کوئی شرعی حد مقرر کی گئی ہے، ان کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا نیک لوگ کون ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اسم والفواحش، جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، الا اللمم، مگر کوئی معمولی گناہ، یہ تو ہر انسان، عام انسان جو ہے اس سے ممکن ہے، اس سے ہو جاتا ہے۔ تو ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ یعنی جب انسان صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہوا اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے یعنی مٹی سے تمہاری تخلیق فرمائی۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، تو ہر انسان کی اصل مٹی ہے، مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو فرمایا ہوا اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا،
وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ناتمام بچے تھے. اجنتن جنین کی جمع ہے. جنین ایسا بچہ جس کی ابھی خلقت بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. تو انسان ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزر کر پھر انسانی شکل میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. تو تخلیق مکمل ہونے سے پہلے وہ ناتمام ہوتا ہے. تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا جب تم اپنے ماؤں کے بطنوں میں پیٹوں میں ناتمام بچے تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنے پارسائی بیان نہ کرو، اپنے آپ کو نیک متقی پرہیزگار نہ کرو، اپنی بڑائی نہ بیان کرو. انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ عام انسان عام طور پر اپنے آپ کو میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا، اسے منع کیا گیا. یعنی اپنی بڑائی، اپنی نیکیوں کی تشہیر اور یہ کہ میں نے یہ کیا، میں وہ کیا، اس کو نہ. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تم متقی پرہیزگار قرار دے کے اپنی بڑائی بیان نہ کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی. کون متقی پرہیزگار ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اور وہ انسان کے وہم، گمان اور خیال سے بڑھ کر اس کی جزا دینے والا ہے. تو اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے حج کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. میں نے اپنی نیکیوں کو اس طرح بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ وہ عاجزی اور انکساری کرے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر شان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاجزی اور انکساری کے طور پر ہماری تعلیم کے لیے یہ ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ما عبدناک حق عبادتک، کہ یا رب ذوالجلال ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں. اب کسی دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی پارسائی کو بیان کرے؟ تو انسان کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اور اپنی کوتاہی کا ہمیشہ اعتراف کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.